باقی یہ بات بالکل صحیح ہے، خواب اللہ کی طرف سے تھا، اس کو پورا بھی اللہ ہی نہیں کروایا ہے۔ خواب میں جو چیز دکھائی گئی تھی اس کی تعبیر بتائی ہے یعقوب علیہ السلام نے، جو ہر سچی ثابت ہوئی۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی، اور آسن القصص ہے، توحید کا یہ بیان ہے، انبیاء کا یہ انداز ہے۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت پڑھو۔ سارے انبیاء جب اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ نص ہے قرآن کی، اور اس میں یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرف بھی اشارہ ہے وہاں کہ سارے انبیاء اسی طرح کیا کرتے تھے، جب ان کے سامنے اللہ کی نشانی آتی تھی تو دھڑام سے روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے تھے۔ وہی چیز یہاں کی ہے، یعقوب علیہ السلام نے اور یوسف علیہ السلام نے، یہ دونوں پیغمبر اللہ کے سامنے دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں، اور پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہے۔ باقی جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں جس طرح آپ کے امیر حضرت نے کی ہے، محمد حنیف صاحب نے۔ باقی حجت اللہ کی کتاب ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی کتاب کے مطابق یہ تشریح کی ہے اور تعبیر کی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی وہ جو بات ہے وہ بالکل فیصلہ کن ہے۔ اب ہم یعقوب علیہ السلام کی بات مانیں جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کو حجت مانیں، یا جو محمد حنیف نے بیان کی ہے اور آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں؟ بتائیے کس کو مانیں ہم؟ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں تمہارے اس مشرکانہ دین کی وجہ سے، مشرکانہ عقیدے کی وجہ سے؟ یہ سارے کے سارے محمد حنیف کے پجاری ہیں، محمد حنیف کو سجدے کر رہے ہو۔ یہ سجدہ ہوتا ہے جب اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے امیر کی بات کو مانو گے، تو اسی کو کہتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اپنے علماء اور مشائخ کو، امیروں کو انہوں نے رب بنا لیا، رب کا درجہ دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب جس کو حرام قرار دی، اس نے حلال قرار دے دی ہے کہ نہیں وہاں ہوا ہے، بس چھٹی ہوگی اس کی، ختم ہو گیا، اور آگے بڑھے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، وہ بھی سن لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ دے دی، اپنی ایک صفت بطور معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ اندازہ لگائیں، اس کا تو معجزے کا ہی کنسپٹ نہیں کلیئر ہے کہ معجزہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ ایمان خالص نہ ہو تو پھر یہاں انسان اس طرح پھر پھنس جاتا ہے۔ اور آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بتاؤ۔ خالص مشرکین مکہ والا فلسفہ، کیونکہ دماغ میں شرک ہے۔ اپنے ایک شرک کو ثابت کرنے کے لیے تم ہزار انداز اختیار کرو گے، پھر بھی اس کو ثابت نہیں کر پاؤ گے، بلکہ اور زیادہ شرک کی دلدل میں گھستے چلے جاؤ گے۔ اب وہ اپنی ادا کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ڈٹ گئے ہیں، اور آپ سب لوگ مجرم ہو، بالکل برابر کے مجرم ہو، بلکہ ان سے بڑے مجرم ہو، کیونکہ آپ کے کندھوں کے اوپر رکھ کے اس نے ایمان خالص کا خون کیا ہے۔ تو پھر آپ حجت ہیں حضرت صاحب، جو آپ فرمائیں گے وہ پھر حجت ہوگا۔ حجت ہے آپ کا فرمایا ہوا اور آپ کے امیر کے فرمایا ہوا۔ سجدہ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے دماغ کے اندر شرک ہے، توحید کو نہیں جانتے ہو، اس وجہ سے آپ یہ انداز اختیار کر رہے ہیں۔ آپ پر حجت تمام ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی جب گرز یہاں سے پڑتے ہوئے جائیں گے نا، اور ہمیشہ کی آگ کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے نا، وہاں بحثیں کرنا پھر سارے مولویوں کے ساتھ، ابن کثیر کے ساتھ، اعلیٰ حضرت اور ابو العلا کے ساتھ اور محمد حنیف کے ساتھ، جب جہنم کی آگ کے اندر ٹھونس دیے جاؤ گے اس مشرکانہ عقیدے کے ساتھ، پھر آپ کو پتہ چلے گا سجدہ کس کو ہوا تھا۔ اصل میں محمد حنیف صاحب کو غلطی ہی یہاں لگی ہے کہ 4 نمبر آیت کے اندر سورہ یوسف میں بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام جب بچے تھے انہوں نے خواب دیکھا، اور آگے خواب بتایا اپنے والد صاحب کو کہ ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ سورج اور چاند اور ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں لی ساجدین۔ تو اس کی تعبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے کہ یہ گویا عزت اور احترام کی علامت ہے، اور یہ خواب ہے۔ حقیقی طور پر وہ سورج چاند ستارے نیچے سجدہ کرنے نہیں آئے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، سورج چاند ستارے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے۔ یہاں ایک خواب ہے، خواب میں عزت اور احترام کا ایک انداز دکھایا گیا ہے۔ اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے جو لی ہے وہ بالکل فیصلہ کن ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس پوری سورہ کے اوپر آپ غور کریں، صرف یہ خواب نہیں ہے، اور بھی خواب ہیں اس کے اندر۔ وہ دیکھیے جیل کے جو 2 ساتھی ہیں وہ جو خواب دیکھتے ہیں، تو اس کی بھی تعبیر سامنے آئی ہے، اس سے تعبیر لی گئی ہے۔ جس طرح وہ سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو اس سے کیا مراد لی گئی کہ گویا یہ پھانسی دیا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، اور پھر پرندے سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور دوسرے کو رس نچوڑتے ہوئے دیکھا
تو بتایا گیا کہ یہ آزاد ہو جائے گا اور دوبارہ اپنی اس سروس کے اوپر بحال ہو جائے گا. یہ تعبیر نکالی گئی ہے. پھر اس سے بڑی بات جو بادشاہ نے خواب دیکھا، وہ دیکھا کہ 7 دبلی گائے ہیں، وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 ہری ہیں. تو اسے کیا مراد لی گئی؟ حالانکہ مصر کے اندر نہ دبلی گائیں پائی گئی نہ موٹی گائیں پائی گئی. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بات چیت کا اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. بالکل اسی طرح یہاں جس انداز سے خواب دکھایا گیا ہے، وہ سورج چاند ستاروں کا نیچے اترنا یا جس طریقے سے انہوں نے دیکھا ہے، وہ ان کی عزت اور احترام کی علامت ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کے گویا اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت دے گا اور پورے خاندان کے اوپر فضیلت دے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ بعض انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو گویا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی. ایک مرتبہ صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام، ان کے باپ پیغمبر، دادا پیغمبر، پردادا پیغمبر. تو بتائیے اس طرح جو ایمان عقیدے کی اس ماحول کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیسی تعلیم دی اپنے بچوں کو، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے تعلیم دی، پھر انہوں نے اپنے بچوں کو، تو یہ ایک دوسرے کو سجدے کریں گے، دماغ نہیں کام کر رہا ہے. انہوں نے خالص اللہ کو سجدہ کیا تھا، شکر گزاری کا سجدہ تھا جو انہوں نے کیا، پورے خاندان نے کیا اللہ کے سامنے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے. اسی لیے جو موحد قسم کے مفسر تھے انہوں نے اس طریقے سے لیا ہے اس کو. امام بخاری نے بھی اسی انداز سے لیا ہے. اور اس دور کے موحد جو عالم دین، جن کی وجہ سے آج یہ امیر تنظیم ہے، جن کی وجہ سے یہ ساری جماعت اور ساری مساجد ہیں، اور انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی، رد شرک کیا، وہ بحثیں کرتے رہے اس کے اوپر. مولویوں کو کہتے تھے نہیں حضرت وخر لہو سجدہ، کہ سارے کے سارے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہیں اور انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہوا ہے. تو اس طریقے سے وہ تو بہت بحثیں کرتے رہے اس معاملے میں، اور پوری طرح بات کھل کے بھی سامنے آ گئی ہے. اگر آپ سننا چاہیں تو میں آپ کی وہ بات ڈاکٹر صاحب کا وہ بیان آپ کو سنا بھی سکتا ہوں. سنیے ذرا اپنے کانوں سے. جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فَقَرُّوا لَهُ سُجِّدًا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے نہیں پڑے. اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے لیے شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو سجدہ کرے. آپ نے سنا ہے یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، یہ کسی بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث مولوی کا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیریں کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. لہٰذا محمد حنیف کا اصل میں ایمان صحیح نہیں تھا، اس کے اندر شرک گھسا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا ہے. اور جو بھی اس انداز سے تفسیر کرتا ہے اصل میں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے. اب ایک اور بیان سنیے ڈاکٹر صاحب کا. اور اب آپ کے پیچھے ان کے بھائی آگے گیا انہوں نے کہا کہ اللہ ابو لوگ گر پائے، وہ اللہ کے لیے سجدے میں وہ گرے ہیں، پیچھے ماں باپ نے بھی سجدہ کیا اور وہ شخص بن گئی اس عمرے کا تو کبھی یہ مانے ہوتے یہ مطلب نہیں انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف، بلکہ لوگوں کے لگے جو ہے وہ اللہ کے لیے. دیکھیے کس طرح ہر اینگل سے ڈاکٹر صاحب اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر ایک اور بھی ان کی بیان موجود ہے، وہ بھی ذرا سن لیجیے. حضرت یہی ہوتا ہے جیسے دیکھا کہ موٹی گاؤں کو دبلی گائیں کھایا جا رہی ہیں، جناب اس کے معنی میں گائے نہیں کھا رہی تھی بلکہ اس کی تعبیر نہیں بتائی گئی کہ کچھ کھانا پڑے گا یہ ہوگی. تو ایک چیز جیسے بیان کی جاتی ہے اس کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جیسے وہاں بیان کیا گیا تو وہاں گائے والا کا معاملہ نہیں ہے، اسی طرح سے تعبیر کا یہ انداز ہے. بھائی اس کے علاوہ اب آپ سے سلام کروں گا، کل ہم کو یہاں دلی جانا ہے، اس لیے حضرات آپ کی اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو اسے قبول کریں، اور اگر
آپ کے دل میں بات نہیں اتری ہے، بلکہ وہی بات ہے کہ یہ مردہ جو ہے یہ سنتا ہے اور سنتا ہے، تو آپ کی مرضی میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المؤمنین۔ دیکھیے کس طرح کھول کھول کے بات بیان ہو گئی ہے، اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بحثیں کرتے رہے مولویوں کے ساتھ۔ اس دور میں اگر یہ محمد حنیف صاحب اس طریقے سے آواز اٹھاتے تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا، ان کو انہی مولویوں کے ساتھ شامل کیا جاتا، کیونکہ دیکھیے عقیدے کی خرابی کے اندر جو بھی مرے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے بھی شرک کیا، تھوڑا سا ایک شرک کیا یا دو کیے، آدھا شرک کیا، جس نے بھی، اور اسی شرک کے اوپر اس کی موت آ گئی، پکی اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ باقی دل کی تسلی کے لیے کہتے رہو گے ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بریلوی بھی یہی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، دیوبندی بھی یہی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، اور اہل حدیث تو ٹھیکیدار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سارے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ خادم رضوی بھی کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، طارق جمیل بھی کہتا ہے، تقی عثمانی بھی کہتا ہے، ڈاکٹر اسرار تو پوری زندگی قرآن اکیڈمیاں کھول کے اور پوری زندگی درس دیتا رہا قرآن کے۔ مودودی کیا قرآن کو نہیں مانتا تھا؟ سارے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ کی بات ان کے اوپر چپک گئی۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت ایمان لاتی ہے، ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہوتے مشرک ہیں۔ بالکل یہ بات چپک گئی محمد حنیف اور اس کے ساتھیوں کے اوپر۔